صاحب اپوزیشن نے ریکویزیشن کی تھی. میرے آپ سے یہ گزارش ہے ریکویزیشن میں جتنے بھی نام ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہیے اور نماز کے بعد بھی جو ہے اجلاس جاری رکھنا چاہیے. یہ میرے گزارش ہے آپ سے. جناب چیئرمین صاحب صحیح ہوگا, فکر نہ کریں, اجلاس انشاءاللہ منڈے کو ہوگا اور سب کو موقع دوں گا. جناب چیئرمین صاحب جی تشریف رکھیں آپ. سینیٹر صاحب آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب جو حکومت غیر آئینی ہو اس کے سارے فیصلے اس کے سارے کام جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں. جناب چیئرمین صاحب نیب بہت اہم ادارہ ہے اور اس کے جو کارنامے ہیں اس کے لیے کم سے کم 8-10 دن یہاں پہ ہمیں اس پہ بولنا چاہیے. جو نیب کے سیاہ کرتوت ہیں اس پہ. جناب چیئرمین صاحب نیب نے آپ حیران رہ جاؤ گے کہ نیب کے کسٹڈی میں یہ پاکستان کی جو ادارہ ہے انسانی حقوق کا وہ اس بات پہ متفق ہے کہ نیب کے کسٹڈی میں 12 افراد سے زیادہ جو ہیں اس کے مرڈر ہو چکے ہیں, جس میں پروفیسرز بھی ہے, وائس چانسلرز بھی ہے اور بہت سے آفیشلز بھی ہیں. جناب چیئرمین صاحب اسلم مسعود ہے, اعجاز میمن ہے, ظفر اقبال ہے, راجب ہے, آصف منیر ہے, ناصر شیخ ہے, طاہر امین ہے, آغا محمد سجاد ہے, چودھری ارشد ہیں, یہ سب ہیں. اور نیب پہ جو ہیں سپریم کورٹ کے آبزرویشن بھی ہیں. جناب چیئرمین صاحب اور اسی کے ساتھ نیب پر ابھی جو ان لوگوں نے براڈ شیٹ فرم کے تقریباً 7 ارب 18 کروڑ روپے بجمع وکیل کے ہیں, یہ ان لوگوں نے جو ہیں اس ملک پہ جو ہے مسلط کی گئی ہیں. اور جو براڈ شیٹ نے جتنا بھی چاند بین کی ہے 1 روپے بھی جو ہیں پاکستان کے خزانے میں وہاں پہ داخل نہیں ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب احتساب ہونا چاہیے. احتساب جو ہیں میں یہاں سے شروع کروں گا کہ افغان جنگ میں جو انوالو جنرلز ہیں اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, جو اس وقت کے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ تھے افغان جنگ میں انوالو تھے. جناب چیئرمین صاحب جس میں ضیاء الحق, اختر عبدالرحمن, جنرل حمید گل, کرنل امام اور دوسرے جو تھے, ان لوگوں کا احتساب آمدن سے زیادہ آمدنی جو ہے لے آئے. یہ کرپز میں جو ہے ڈالرز میں ہوں گے, کرپٹ ڈالرز میں. جناب چیئرمین صاحب وار زون جو اس ملک کے اندر ہیں, فاٹا بلوچستان جو وار زون ہیں, اس میں جس نے بھی ہمارے فوجیوں نے ریٹائرڈ فوجیوں نے ڈیوٹی کی ہے اس کا آمدن سے زیادہ اثاثوں کا یہاں پر ایک لسٹ لے ہیں. آپ حیران رہ جاؤ گے, حیران رہ جاؤ گے. اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب جو ججز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, جس کا میں ایک مثال دوں گا, جو ثاقب نثار جیسا آئین سے جس نے غداری کی ہے اس کا ہمیں کوئی حساب دے دے زائدہ اثاثوں سے, یہ سارے ملک جو ہیں حیران رہ جائیں گے کہ اس جج نے اور اس کی طرح دوسرے بعض ججوں نے کیا کیا کرپشن نہیں کی. جناب چیئرمین صاحب بعض میڈیا مالکان, بعض میڈیا اینکرز
اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب جو جنرل مشرف جس نے جو کرپشن کیا ہے کوئی تو یہ جرات کر لے کہ اس کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے میں ایک مثال ابھی دوں گا جو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تو اس کے پیچھے جو ایڈوائزر بیٹھا تھا اگر آپ اس کے اثاثوں کو نوٹ کر لیں آپ حیران رہ جاؤ گے شہزاد اکبر میں نام بھی لوں گا وہ نواز شریف اور زرداری اور دوسرے سے جو ہیں وہ اتنا مقدس ہے نہیں جناب چیئرمین صاحب یہاں پر ملک ریاض جس کے تقریباً 5,000 ایکڑ زمین سے زیادہ کیس آیا ثاقب نثار نے 300-400 ایکڑ پہ جو ہیں وہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں کوئی انصاف تو ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب اور اسی کے ساتھ جناب نیب جو ہیں وہ بالکل گوانٹانامو بے ہیں جیسے امریکنز نے ماورائے آئین کوئی ادارہ بنایا تھا کوئی جیل بنایا تھا جہاں دنیا جہان سے جو ہے قیدیوں کے لا کر گوانٹانامو بے میں رکھتے تھے جس میں کوئی قانون بھی اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا تو نیب کو بھی ایسے ادارہ بنایا گیا ہے کہ ایک گوانٹانامو بے کی طرح جس پہ جو ہے کوئی بھی قانون اس ملک کا جو ہے اس پہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں جناب چیئرمین صاحب بالکل نیب جو ہے ایک مارشالائی عدالت کے طور پہ جو ہے یہ لوگ یہاں پہ چلا رہے ہیں جس سے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی پارلیمنٹرین کے لیے جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور اسی طرح جناب چیئرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہی نیب کا چیئرمین مسنگ پرسن کا ہیڈ تھا جو اس کا ایک کمیشن تھا ہب بھی ہیں اس کے کرتوت جو ہیں اور اس کے جو انکوائری رہ جاؤں گے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کوئی بھی پوچھنے والے نہیں جناب چیئرمین صاحب خورشید صاحب کو آپ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب کو آپ دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ جو ہیں جو اب بھی چل رہے ہیں اس لوگوں کی جو ہیں جناب چیئرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس گوانٹانامو بے کے خلاف جو ہے ہمیں سب متحد ہونا چاہیے جو ان لوگوں نے یہاں پہ رکھا ہے اور نیب کے جو ابھی سربراہ ہیں نیب کے سربراہ وہ بیچارے خود بھی موجودہ حکومت اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھا اس کو بلیک میل کیا جو ٹیلی ویژن پہ آ گئے سب کچھ جو ہیں ابھی اپنے وہ بلیک میلنگ کی وجہ سے جو ہیں جو بھی حکومت کہتے ہیں جو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا جنرل مینیجر عمران خان جو ہیں وہ مجبور ہیں اس کو کوئی چارہ ہے نہیں کوئی چارہ ہے نہیں اس کے لیے جو ہیں اور اسی کے ساتھ جناب چیئرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اب آپ ججوں کے اثاثے جو ہیں آپ اس کو وہ کر لیں ریٹائر جرنیلوں کے اثاثے آپ چیک کر لیں آپ حیران رہ جاؤ گے اور ماضی میں 73 سال میں جو خاص کر مشرف کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیاں تھی جو سیاستدان تھے آپ تو اس کے جو ہے 10% کے صرف اثاثجات تو چیک کر لیا آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا جو آسٹریلیا میں اس کے جزیرے ہیں جو جنرل پاشا اور جو یہاں پہ ابھی متحدہ نامنہاد مسلم ممالک کے فوجوں کی سربراہ ہیں عرب شاہوں کی وہاں کے تنخواہ دار ہے جو ہمارا سابق آرمی چیف تھا آپ اس کے وہ لے لیں ان لوگوں کی زمینیں لے لیں ان لوگوں کی جو کورٹ نے کہا تھا سپریم کورٹ کے جج نے کہ آئینی طور پر اس کو حق نہیں ہے جناب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سارے ملک کی جو پالیٹکس ہیں
اس میں جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں انوالو نہ ہو، الیکشن میں انوالو نہ ہو. یہ ہے آئین کی بات. ان لوگوں نے ابھی 3 مہینے سے 2 مہینے سے سینٹ کو بھی تالا لگایا گیا ہے. یہ اپنے آپ کو پارلیمنٹرین کہتے ہیں، اصول پرست کہتے ہیں. ان لوگوں نے قومی اسمبلی کو تالا لگایا گیا ہے، یہ اپنے آپ کو اصولی کہتے ہیں. کرونا کی آڑ میں آپ نہیں چھپ سکتے ہو. آئین کیا کہتے ہیں؟ آپ کے دور میں جتنا پارلیمنٹ کی پامالی ہوئی ہیں، آپ تو وہی مشرف کے شاگرد ہوں، اسی کے پالے ہوئے ہو. ہمیں معلوم ہے مشرف نے خود کہا کہ عمران صاحب آ گئے، میں نے کہا کہ میں آپ کو 8 سیٹیں دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے 80 دے دوں، اجازت دے دو سوموار کے دن میں وہی کلپ جو ہے یہاں پہ کروں گا. آپ نے کاغذات اٹھائے، میں آپ کو آپ کے لیڈر کے کلپ جو ہیں 10 یہاں پہ، اگر کسی میں یہ جرات ہے آپ لوگوں میں تو آپ کے دوسرے چیئرمین کو کہ اجازت دے دو میں وہی کلپ یہاں پہ آپ کے وہ جو کروں گا. بات یہ جو آپ کو لاتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں جب پی ڈی ایم کہتے ہیں کہ اداروں پہ حملہ ہے، جب آپ کے لیڈر کہتے ہیں وہ اداروں پہ حملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ مسلط ہو، آپ غیر آئینی طریقے سے یہاں پہ مسلط کر دے گئے ہیں آپ لوگوں کو. آپ وہ لوگ جو بھی کہیں گے کرنل آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا، چاہے اسرائیل کی تسلیم ہو آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا. یہ مہنگائی آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا، یہ جو غیر آئینی کام ہے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کی سربراہ کا سار اختیار ایک کرنل کے پاس ہیں. آپ کے لوگوں کی یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے. اپنے حیثیت کو دیکھ لو پھر یہاں پہ باتیں کیا کرو. اور یہاں پہ آپ نے مولانا فضل الرحمان جو اس وقت پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، ہم انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں جو 10 پارٹیاں ہیں آپ کو جو ہے مجبور کریں گے کہ آپ استعفیٰ دیں گے نئے الیکشن کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں اسٹیبلشمنٹ کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ آئین و قانون کی پابندی کریں، پارلیمنٹ کے بالادستی کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں، آئین و قانون کی حکمرانی کو چلنے دے اس ملک میں. جو ہیں آپ تو نیب کی بات کر رہے ہو. انشاءاللہ آئندہ پاکستان میں کوئی بھی کسی انٹیلیجنس ادارے کے کندھوں پہ جو ہے پارلیمنٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں. عوام کی طاقت سے آئیں گے، عوام کی طاقت سے آئین و قانون و الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق آئیں گے. جناب چیئرمین صاحب یہاں پہ یہ ہے، وہاں پر ایک دن پریس کانفرنس میں ادریس صاحب نے کہا کہ نہ چھیڑ ملنگانوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ چھیڑ حریت پسندوں کو، جمہوریت پسندوں کو، وطن دوستوں کو نہ چھیڑ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ میڈیا کی ہب جو ہیں آپ اتنے فالوور بن گئے، وہ میڈیا جو مکمل طور پہ جو ہے ایس پی آر کے کنٹرول میں، ہم اس عمل کے جو ہے پرزور مذمت کرتے ہیں. اسی دن حامد میر صاحب سے میرے بہت سے اختلافات ہیں، یہ بھی میں ریکارڈ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے اس کے ساتھ اختلافات ہیں حامد میر سے. علی محمد خان صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بولو. اس نے کہا کہ آپ حکومت نے پابندی لگائے، آپ پابندی اٹھا لے، میں بہت کچھ کہوں گا اپنے پروگرام میں جو ہیں. ہاں علی محمد خان صاحب خاموش رہے، اس میں یہ جرات بھی نہیں تھا کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اور بھی سننا پڑنا تھا. بات یہ ہے اصولوں کی، ہاں اصولوں کی بات کریں، اصولوں کی بات کرے ہو یہاں پہ آپ جو ہیں. بات یہ ہے
بات ہے وہاں پہ کہتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ محمود خان محسن صاحب پلیز، محمود خان اچکزی نے جو کراچی میں کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ میری قومی زبان پشتو ہے، بلوچ کی قومی زبان بلوچی ہے، پنجابیوں کی قومی زبان پنجابی ہے، سرائکیوں کی قومی زبان سرائکی ہے، سندھیوں کی قومی زبان 5000 سال سے سندھی ہے۔ محمود خان نے ٹھیک تاریخ بیان کی ہے لاہور میں جو ہیں۔ ہم نے جب شاہ شجاع افغان کو نہیں بخشا ہے تو کسی کو بھی نہیں بخشیں گے جس نے بھی انگریز کی تنخواہ لی ہو، جو بھی انگریز کے فوج میں تھے۔ یہ آپ سن لیں، آپ کے پارٹی میں یہ جو مخدوم ہے، مخدوم، اس کے آباء و اجداد کا معلوم کر لو، یہ جائیدادیں، یہ ان لوگوں کی جو پیسے تنخواہ جو ہیں، ہمیں معلوم ہے 8 روپے پہ تنخواہ لے رہا تھا۔ ان لوگوں کی حیثیت بھی ہے یہ مخدوم کی، ملتان والوں کی۔ آپ یہاں پہ بات کر رہے ہو، عمران خان کی حیثیت ہمیں معلوم ہے کہ اس کے سالانہ اور اس کی مہینے کا خاموش رہے۔ اس نے محمود خان کا نام لیا ہے۔ سن لو عزیز، سن لو، مذاق مت بناؤ۔ یہاں پر آپ ایک لغڑی کو لا کر جو ہے آپ پر ہمارے لیڈرشپ کے خلاف ان کی یہ جرات، سارے پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کا میں دفاع کر رہا ہوں۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کیا اس کی آپ کے وزیر اعظم کی مورل کیا اس کا حیثیت ہے؟ آپ خود بھی اس شرم سے جو ہے اسے عثمان صاحب ادھر بات کریں، عثمان صاحب چیئر سے۔ میں بات نہیں چیئرمین صاحب، میں نے 6 سال میں ذاتی طور پہ بات نہیں کی ہے۔ یہ پرسنل جا رہے ہیں، پرسنل جا رہے ہیں، ابھی پرسنل ان لوگوں کو سننا پڑے گا۔ یہ طریقہ غلط ہے ان لوگوں کا۔ ان کا لیڈر کا کیا حیثیت ہے، اس مخدوم کا کیا حیثیت ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے کیا حیثیتیں ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ہاں میرے لیڈر کے حوالے سے لے آؤ، میں آپ کے لیڈر کے حوالے سے لے آؤں گا۔ یہاں پر یہ ہاؤس جو ہے وہ فیصلہ کر لیں، عوام فیصلہ کر لیں۔ ہاں میرے لیڈر نے خالد شہید نے انگریز کے خلاف 30 سال جیل میں گزارے ہیں۔ آپ اس سے آپ کے لیڈر عزت والے باتیں کر رہے ہوں۔ میرے کارکنوں نے، میرے پارٹی کے ساتھیوں نے ضیاء الحق کی ماشاء اللہ، ایوبی ماشاء اللہ، مشرف ماشاء اللہ، یحییٰ خان ماشاء اللہ میں جو ہیں شہادتیں دی ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پہ جیلیں کاٹی ہیں، آپ بات کر رہے ہو۔ ایک جرنیل نے آپ کو لا کر سیاست میں، دوسرے نے اقتدار میں لا کر یہاں پر ہماری حریت پسندوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، محسن صاحب پلیز، میں آخری بات یہ کر رہا ہوں جی آخری بات کریں جی، آخری پلیز، اور یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے، 16 منٹ، یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے، یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے جی احتساب کے لیے مشترکہ میکینزم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پولیٹیشن کا، پارلیمنٹرین کا، سیاستدانوں کا احتساب، دوسرا جو ہے وہ ججز کا، تیسرا جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس کا۔ مشترکہ کمیونٹی، اس کے لیے آپ تیار ہو سکتے ہو؟ نہیں، آپ کے یہ جرات نہیں ہے۔ اگر آپ کو 200 سال خدا دے دیں، آپ 200 سال پارلیمنٹ میں ہو، ادھر بات کریں عثمان صاحب، آپ خواب میں بھی جو ہے یہ تصور نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں ہم تیار ہیں اس کے لیے، ججز، فوجی، بیوروکریٹ، پولیٹیشنز، سب کا احتساب کے لیے ایک میکینزم بنا لو۔ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ صرف، آپ کو جس ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے، آپ اس ایجنڈے پہ عمل پیرا ہو۔
کہ پارلیمنٹ کے دو بے توقیری 18ویں ترمیم کو ختم کرنا، NFC کو ختم کرنا، صدارتی نظام لاگو کرنا، اور یہاں پہ جو ہے انتظامی طور پہ صوبے بنانا، اور یہاں پہ جو ہے مکمل کنٹرول جو ہے بقول شیخ رشید کے گیٹ 4. وہ خود گواہ ہے اس بات کے، وہ خود گواہ ہے. خواجہ آصف کے الیکشن میں جو ہیں آپ کا منسٹر گواہ ہے کہ وہاں پہ فون ہوا GHQ کو، پھر اس نے جو اس کو کامیاب کروایا. آپ خود گواہ ہو، اور گواہوں کی ضرورت کیا ہے ہمارے لیے جو ہیں؟ کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے گواہ ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے گواہ ہیں، اور آپ کے اندر جو ضمیر ہے وہ خود آپ کے اندر جو ضمیر ہے وہ گواہ ہے. تھینک یو سر. مہربانی. سینیٹر کبیر محمد